بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر اردو کی چوتھی غزل پر مشتمل ہوگا اور یہ غزل بھی شیخ غلام حمدانی مصحفی کی ہے۔ جیسا کہ خواجہ میر درد کی 2 غزلیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں، تو اسی طرح مصحفی کی بھی جو 2 غزلیں ہیں وہ آپ کے نصاب میں شامل کی گئی ہیں، اور پہلے ہم نے ان کی جو تیسری غزل تھی اس کا مطالعہ کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ان کی چوتھی غزل پر ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ اس غزل کے شاعر کا نام شیخ غلام حمدانی مصحفی ہے۔ ان کی فوٹو ایک طرف لگی ہوئی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتی ہیں، اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مصحفی کا جو کلام ہے وہ عاشقانہ مضامین سے بھرا ہوا ہے، اور جذبہ عشق کی جو آنچ ہے وہ ان کی شاعری میں شروع سے آخر تک محسوس ہوتی ہے، اور مصحفی کے کلام میں غم عشق کے بیان میں ہمیں میر تقی میر کی گھلاوٹ ملتی ہے، پھر احساس محرومی، سوز و گداز اور درد و غم کا بیان بھی ہمیں کثرت سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ تصوف کے روایتی موضوعات جو کہ آپ کو پتہ ہیں، توکل ہے، قناعت ہے، دنیا کی بے ثباتی اور عشق حقیقی کا بیان، تو یہ تمام جو خصوصیات ہیں یہ بھی ہمیں مصحفی کی شاعری میں ملتی ہیں۔ تو آج ہم ان کی جو چوتھی غزل ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس غزل کے جو ٹوٹل 6 اشعار ہیں، اب ہم ایک ایک شعر کا جو مطالعہ ہے یا اس کی تشریح ہے وہ کریں گے۔ تو شعر نمبر 1 ہے: نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ عدم کہتے ہیں نہ ہونا، وجود کی ضد، یعنی اس سے مراد ہے دوسری دنیا، قبر کی دنیا۔ اور دل شاداں کہتے ہیں خوش دل، شاداں کا مطلب خوش اور دل کا مطلب دل، دل شاداں خوش دلی یا خوش دل۔ حسرت کا مطلب ہوتا ہے ارمان، آرزو، پریشانی۔ تو مفہوم اس کا اس طرح ہے کہ جب کوئی دوسری دنیا کے سفر پر جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، بلکہ اپنے ساتھ حسرت اور ارمان ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، مصحفی جو ہیں وہ اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے دل میں ہزاروں ایسی آرزوئیں ہوتی ہیں جو ابھی تشنہ تکمیل ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے جب قبر کی دنیا میں یا عالم برزخ میں جاتا ہے تو خوش دلی کے ساتھ نہیں جاتا، بلکہ اپنے ساتھ حسرتوں کا ایک انبار لے کر جاتا ہے، کیونکہ جو انسان ہے اس دنیا میں وہ تمناؤں کے لیے جیتا ہے اور تمناؤں پر ہی مرتا ہے، اور آرزوئیں جو ہیں وہ اس کا احاطہ کیے رہتی ہیں، کیونکہ جو زندگی ہے وہ عبارت ہی خواہشات سے ہے، اور انسان کی ہر آرزو پوری نہیں ہوتی۔ وہ آرزو جو پوری نہ ہو اس کو حسرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو آرزو انسان کی اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی اس کو حسرت کہتے ہیں۔ اس لیے جب آدمی مرتا ہے تو اس کا جنازہ نہیں اٹھتا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی بہت سی جو تمنائیں ہیں ان کی لاش بھی ساتھ جاتی ہے۔ جیسا کہ غالب نے کہا تھا کہ میری ہزاروں خواہشیں پوری ہو گئیں، مگر پھر بھی ہزاروں خواہشات ایسی ہیں باقی ہیں جو کہ تکمیل کو ترس رہی ہیں۔ جیسا کہ غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو اسٹوڈنٹس، مصحفی اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی شخص بھی خوش عالم برزخ یا عدم کو نہیں جاتا، بلکہ وہ افسوس اور غم کے ساتھ جاتا ہے کہ ابھی تو دنیا سے جی بھر کر فائدہ بھی نہیں اس نے اٹھایا، اور ابھی ہزاروں خاکے ایسے تھے جن میں اس نے رنگ نہیں بھرے، ہزاروں تمنائیں ایسی تھی جنہیں پورا ہونا تھا، اور موت جو ہے وہ جلدی آ گئی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بوجھل دل کے ساتھ جاتا ہے اور اپنے ساتھ حسرتوں کی ایک دنیا لے کر قبر میں اترتا ہے۔
اور مختصر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آرزوؤں کی جو وسعت ہے، آرزوؤں کا جو بہت زیادہ ہونا ہے وہ عذاب ہے، اور اگر آرزوئیں کم سے کم ہوں تو یہ انسان کے لیے مسرت کا باعث ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اور آدمی جتنا زیادہ دنیا کو دل میں بسائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جائے گا، اور یوم حساب اس کے لیے اتنا ہی تکلیف دہ ہوگا۔ اور اگر انسان اس دنیا کو محض ایک سرائے سمجھے کہ کچھ لمحوں کے لیے رکنا ہے اور آگے جانا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ خوش و خرم اس دنیا سے جائے گا۔ اور اگر اسے ہی وہ منزل سمجھ بیٹھے دنیا کو، تو پھر اسے دنیا چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، اس کو یہ عذاب محسوس ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا تو انسان نے ہر حال میں چھوڑنی ہے، کیونکہ جو انسان اس دنیا میں آتا ہے اس نے جانا بھی ہے، کیونکہ جو موت ہے وہ تو برحق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا جو ذائقہ ہے وہ چکھنا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے اسے جی نہیں لگانا چاہیے، یہ دنیا جو ہے وہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر ہیں عزیز الحسن، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اب شعر نمبر 2 ہے، باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ دشت جنون کہتے ہیں دیوانگی کا صحرا یا ویرانہ، ٹھیک ہے، دشت کہتے ہیں صحرا کو، جنون دیوانگی، دشت جنوں دیوانگی کا صحرا یا ویرانہ۔ گریبان کہتے ہیں قمیض کا وہ حصہ جو گلے کے نیچے سامنے کی طرف ہوتا ہے، جس میں بٹن لگے ہوتے ہیں۔ تو لالا و گل کا مطلب ہے پھول، لالا بھی ایک پھول کا نام ہے اور گل بھی گلاب کے پھول کو کہتے ہیں۔ تو باغ، یہاں پہ باغ کا مطلب تو چمن ہے، لیکن یہاں پہ باغ جو ہے وہ دنیا کو کہا گیا ہے۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ باغ ایک ایسا دیوانگی کا صحرا ہے کہ جس سے گزرتے ہوئے لالا و گل اپنا گریبان سلامت لے کر نہیں جاتے، اور لالا و گل جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، باغ دنیا کو اور لالا و گل جو ہے وہ لوگوں کو کہا گیا ہے۔ تو اس شعر میں جو شاعر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس شعر میں جو شاعر ہے وہ دیوانگی اور گریبان چاک ہونے کے تعلق کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ باغ بھی ایک جنگل ہے، صحرا ہے، جہاں جنون والوں کا ٹھکانہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دشت جنون میں ہر پھول کا گریبان پھٹا ہوا ہے۔ باغ میں لالا اور گل آتے ہیں، مگر ان کا جو گریبان ہے وہ سالم اور ثابت نہیں رہتا، بلکہ تار تار ہوتا ہے، اور گریبان کا پھٹا ہوا ہونا جنون کی علامت ہے، کیونکہ عالم جنون میں عاشق اپنے گریبان کو پھاڑ کر جنگلوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ گریبان چاک ہونا اور صحرا نوردی جنون کی خصوصیات ہیں، گویا جو جنون کی علامت گریبان کا پارا پارا ہونا ہے، جبکہ جنگل جنگل خاک چھاننا جنون کی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ جنون کی علامت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا گریبان جو ہے وہ چاک کر لیتا ہے، اور جب وہ جنگلوں بیابانوں میں بھٹکتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، تو یہ وہ کہتا ہے کہ جنون کی ایک عادت ہے۔ اور یہاں پر جو ہے جنون کی علامت اور عادت جو ہے اس کے بارے میں ایک شاعر ہے میر تقی میر، اس نے کہا تھا کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ رہے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر باغ کو راہ عشق اور لالا و گل کو عاشق کا استعارہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کچھ یوں ہوگا کہ بہار کے موسم میں جنون اس قدر تیز ہے کہ عاشق بھی اپنے گریبان کو نہیں سنبھال سکتے، انہوں نے بھی اپنے گریبان کو تار تار کر دیا ہے، اور بظاہر جو پھول کھلے ہوئے ہیں
شاعر ان کے گریبان کو بھی چاک کہہ رہا ہے، یعنی بظاہر جو پھول کھلے ہیں مگر شاعر انہیں گریبان چاک کہہ رہا ہے کہ اسے باغ دشت جنون جو ہے، جو باغ ہے وہ دشت جنون محسوس ہوتا ہے، ایک ایسا صحرا جس میں دیوانے دیوانگی کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور ان کے گریبان جو ہیں وہ پھٹے ہوتے ہیں۔ تو گویا راہ عشق جو ہے وہ دشت جنون ہے اور ہر جو عاشق ہے وہ دیوانہ ہے۔ مختصر یہ کہ مصحفی نے باغ کو ایک ایسا دیوانگی کا صحرا قرار دیا ہے جس میں پھول ہوں یا دیوانے اپنا گریبان سلامت نہیں رکھ پاتے، وہ اسے چاک چاک کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ غالب نے کہا تھا کہ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ اب شعر نمبر 3 ہے، پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا میں تابہ لے کر۔ پردہ خاک سے مراد ہے قبر، ٹھیک ہے، رخسار کا مطلب ہے گال، چہرہ، میں تابہ کا مطلب ہوتا ہے چمکتا چاند، میں چاند کو کہتے ہیں اور تابہ چمکتا ہوا، اور کیا کیا کا مطلب یہاں پہ کیسے کیسے۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ کیسے کیسے چاند چہرہ لوگ تھے جو کہ زمین کے نیچے جا کر سو گئے۔ اب جو شاعر ہے وہ زیر تشریح شعر میں قبروں میں جو سونے والی عظیم ہستیاں ہیں ان کو چمکتے چاند سے تشبیہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ ایک نہیں بہت سے نامعلوم کتنے اور نہیں معلوم کیسے کیسے حسین وجود جو ہیں وہ مٹی میں مل گئے ہیں۔ ان کے رخسار جو چاند سے حسین تھے اور ان کے چہرے جو پھولوں کو شرماتے تھے، جو پھولوں سے بھی خوبصورت تھے، موت کے ہاتھوں قبروں میں سو رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے چاند ایسے چہروں کو کفن کی چادر میں چھپا رکھا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اپنے منہ پر چادر لے لیا کرتا ہے۔ شاعر بتا رہا ہے کہ قبرستان میں زمین کے نیچے عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، وہ لوگ جو کبھی رونق کے محفل ہوتے تھے، جنہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، جو لوگوں کے دلوں میں بستے تھے، وہ کہتا ہے کہ آج وہ ویرانوں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ جو ہے وہ ماہر القادری ایک شاعر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ویرانہ، یہ سناٹا، یہ وحشت خیز خاموشی، یہ ویرانہ، یہ سناٹا، یہ وحشت خیز خاموشی، عزیزوں نے میری میت کو کیا سمجھا کہاں رکھ دی۔ مختصر یہ کہا، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ موت کا کام ہی زندگی کے چراغوں کو بجھانا ہے، ٹھیک ہے، اور غالب نے یہی بات ایک خاص انداز سے کہی تھی، ٹھیک ہے۔ غالب نے یہ کہا تھا کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اب شعر نمبر 4 ہے، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ تو ابر کہتے ہیں بادل کو، عالم کا مطلب یہاں پہ دنیا، نہال کرنا، مالا مال کرنا، سرسبز و شاداب بنانا، اور دیدہ گریاں کا مطلب ہے روتی ہوئی آنکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اگر رونے پہ آ جائیں تو بادل کی طرح ساری دنیا کو سیراب کر دیں گے۔ تو یہاں پہ جو شاعر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اس شعر میں اپنے رونے کی جو کیفیت ہے اس کو مبالغے کے ساتھ بیان کر رہا ہے، کیونکہ مبالغے کا آپ کو مطلب ہے کہ کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، کیونکہ عام آدمی کے رونے اور ایک عاشق کے رونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عام آدمی روتا ہے تو محض زمین کو ترک کرتا ہے، تو شاعر روتا ہے تو زمین و آسمان کو ایک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ ایک ذوق شاعر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ تو مصحفی جو ہے اس نے کہا ہے کہ میں بادل کی طرح اپنے رونے سے تمام دنیا کو سرسبز و شاداب کر دوں گا، جس طرح بادل برستا ہے تو پیاسی زمین سیراب ہوتی ہے،
ہریالی جو ہے وہ ہر جگہ نظر آتی ہے، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے، تو اس طرح جو میرا رونا ہے وہ بھی ساری دنیا کو سیراب کر دے گا۔ اور رونے کی جو اس کیفیت ہے، اس کو غالب نے بھی ایک انداز سے بیان کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب میں رونے پہ آؤں گا تو ایک طوفان آ جائے گا اور سیلاب جو ہے وہ برپا ہو جائے گا، اور یہ جو سیلاب ہے اس دنیا کو ویران بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس نے کہا تھا کہ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ اس میں مبالغے کی صنعت استعمال ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شاعر یا عاشق اگر روئے گا تو اس سے سیلاب آ جائے گا یا وہ زمین اور آسمان کو تر کر دے گا، لیکن مبالغے کی صنعت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ شاعر کسی بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتا ہے شعری ضرورت کے تحت، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس شعر میں بھی جو مبالغے کی صنعت ہے وہ استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شاعر اپنی جو گریہ وزاری کا مقابلہ اکثر بادلوں اور دریاؤں اور سمندروں سے کیا کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب ان کے جوش گریہ کے سامنے بے حیثیت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو مصفی ہے اس نے بھی اس شعر میں ایک مبالغے کی صنعت کو استعمال کیا ہے۔ اب شعر نمبر 5 ہے کہ پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ سوئے اسیران قفس ہوتا ہے پنجرے میں قید پرندوں کی طرف، سوئے کا مطلب کی طرف، اسیران کہتے ہیں قیدیوں کو، قفس کہتے ہیں پرندے کو۔ سوئے اسیران قفس پرندے میں قیدیوں کی طرف یا قید پرندوں کی طرف۔ باد صبا کہتے ہیں صبح کی جو ہوا ہوتی ہے، جو صبح کی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اس کو باد نسیم بھی کہتے ہیں۔ اور خبر آمد ایام بہاراں ہوتا ہے بہار کے دنوں کے آنے کی خبر، ٹھیک ہے۔ خبر کا مطلب خبر، آمد کا مطلب آنا، ایام کا مطلب دن، اور بہاراں بہار کے دن، یعنی بہار کے جو دن ہیں ان کے آنے کی خبر دینا۔ تو مفہوم اس کا یہ ہوا کہ صبح کی ہوا قیدی پرندوں کو بہار کے آنے کی خبر دینے گئی ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو زیر بحث شعر ہے اس میں شاعر جو ہے وہ قیدی پرندوں کے لیے بہار آنے کے پیغام کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ اگر پہلے مصرعے میں لکھا ہوا ہے جیسے پھر گئی سے مراد اگر دوبارہ گئی لیا جائے تو اس کا مطلب مایوسی اور غم کی صورت نکلتا ہے، یعنی صبح کی ہوا پہلے بھی قید پرندوں کے لیے بہار آنے کی خبر لے کر گئی تھی، لیکن ان کی قید کی حالت نہیں بدلی اور وہ آج بھی قید میں ہیں، اور آج پھر صبح کی جو ہوا ہے وہ موسم بہار کے آنے کی خبر دے گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شکاری کسی طرح بھی انہیں آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو صبح کی ہوا ہے وہ بہار آنے کی خبر تو دے گئی ہے لیکن پرندے اس بہار کی رنگینیوں سے لطف نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے۔ انہیں بس جو ہے وہ قید میں ہی رہنا ہے، قفس میں ہی رہنا ہے، پنجرے میں ہی رہنا ہے۔ جیسا کہ شاد لکھنوی نے کہا تھا کہ نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے صیاد کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر پہلے مصرعے میں پھر گئی سے مراد مڑ گئی لیا جائے تو اس کا مطلب امید اور خوشی کا لیا جا سکتا ہے، یعنی صبح کی جو ہوا ہے وہ پنجرے میں قید پرندوں کی طرف بہار کے آنے کی خبر لے کر گئی ہے، اور چونکہ بہار خوشی کی علامت ہے اور جو پرندے ہیں جو قید ہیں ان کے لیے آزادی سے بڑھ کر تو کوئی خوشی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کے مفہوم میں یہ خوشی کا جو مثبت پہلو ہے وہ موجود ہے، یعنی جب بہار آتی ہے تو باغ خوشبوؤں سے معطر اور پھولوں سے رنگین ہو جاتا ہے، اور یہ موسم پرندوں کے لیے بے انتہا خوشی اور سرور کا موسم ہوتا ہے۔ وہ گیت گاتے ہیں، پھولوں کے گرد منڈلاتے ہیں، چمن کو اپنے نغموں سے مترنم بناتے ہیں، وہ چمن میں خوشیوں اور محبتوں کے نغمے گنگناتے ہیں، اسی لیے جو بہار ہے اس کو خوشیوں کا موسم بھی کہا جاتا ہے۔
تو اس کے مفہوم میں خوشی کا یہ پہلو موجود ہے کہ جو صبح کی ہوا ہے وہ قید پرندوں کے بہار آنے کی خوشخبری دے گئی ہے، انہیں یہ کہہ گئی ہے کہ بہت جلد اب ان کی یہ قید ختم ہونے والی ہے اور آزادی کے دن آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ فیض احمد فیض ایک اردو کے بہت ہی مشہور شاعر ہیں، آپ کو شاید پتہ ہوگا، وہ ایک انقلابی شاعر بھی ہیں۔ جن دنوں میں وہ اپنی شاعری کرتے تھے تو انہیں، چونکہ وہ ایک انقلابی شاعر تھے، بہت سارے انقلابی نظریات پیش کرتے تھے، تو انہیں اپنے ان نظریات کو پیش کرنے کے سلسلے میں کچھ دیر جیل میں جانا پڑا تھا۔ تو جب وہ جیل میں تھے تو وہ بھی اسی قسم کی امید رکھتے تھے، یعنی صبح کی ہوا سے امید اور سحر کا پیغام جو ہے ایسے لگتا تھا جیسے ان کو ملتا ہے، اور وہ انہوں نے قید میں بھی جو ہے وہ شاعری کی لکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صبا نے پھر در زنداں پہ آ کے دی دستک، صبا نے پھر در زنداں پہ آ کے دی دستک، سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے۔ اب شعر نمبر 6 ہے جو کہ غزل کا آخری شعر ہے، اس کو مکہ بھی کہتے ہیں کیونکہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے مصحفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر۔ گوشہ عزلت کہتے ہیں تنہائی کا گوشہ، تخت شہی کہتے ہیں بادشاہوں کا تخت، تخت کا مطلب تخت اور شہی بادشاہت کا تخت۔ ملک سلیمان سے یہاں پہ مراد ایک تلمیح استعمال ہوئی ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت اور طاقت دی تھی کہ جو پریاں اور جن ہیں وہ ان کے تابع تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پہ ایک تلمیح بھی استعمال ہوئی ہے، اور تلمیح کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، جب کسی تحریر میں کسی حدیث، کسی قرآنی آیت، کسی حکایت، قصے، کہانی کے متعلق اشارہ ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ تلمیح کی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ جو حضرت سلیمان ہے یا ملک سلیمان ہے، یہ ایک تلمیح بھی استعمال ہوئی ہے۔ اچھا جی، ابس کا مطلب ہوتا ہے فضول، تو مفہوم اس کا ہے کہ فقیروں کا گوشہ تنہائی بادشاہوں کے تخت سے کہیں بہتر ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو شاعر ہے وہ یہ کہتا ہے، مصحفی کہتا ہے کہ تو اپنے گوشہ تنہائی کو شاہانہ تخت سمجھ، تو ملک سلیمان لے کر کیا کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تو تیرے لیے بے حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو گوشہ تنہائی ہے اسی میں تیرے لیے سکون ہے، اور یہ تجھے تخت شاہی جو ہے وہ ایسا سکون نہیں دے سکتا، اور نہ ہی ملک سلیمان میں ایسا کوئی سکون ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس خیالات کے خزانے ہوتے ہیں، ان کی جو سوچوں کی وسعت ہے وہ بے کراں ہوتی ہے، اور وہ اپنی ذات میں ہی ایک محفل یا ایک انجمن ہوتے ہیں، وہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں ایک دنیا بسا لیتے ہیں، اور وہ بھری دنیا میں بھی رہ کر بالکل مطلب ایک اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، کوئی ان کا ہمدرد اور غم گسار نہیں ہوتا، لوگ جو ہیں وہ ان کو وہ تماشائی سمجھتے ہیں کہ اگر ایک عاشق یا شاعر تڑپ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لوگ اس سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو فقیر طبع لوگ ہیں وہ مجلسوں، محفلوں اور ہنگاموں کے بجائے جو ہے وہ تنہائیوں کو غنیمت سمجھتے ہیں، وہ فکر و خیال کی ایک حسین جو دنیا ہے وہ بسا لیتے ہیں، اور ان کے دل میں وہ ذات جلوہ گر ہوتی ہے جو تنہا ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے دل میں جو ہے وہ بسا لیتے ہیں۔ اور ایسے جو فقیر صفت یا درویش صفت لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے تاج و تخت جو ہے وہ بالکل بے حقیقت ہے، انہیں بادشاہوں کے تخت سے یا بادشاہ سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حکومت چاہتے ہیں، وہ جو ہیں وہ صرف اور صرف گوشہ تنہائی جو ہے اس کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس تنہائی میں انہیں اپنے دل میں
اپنی جو خالق حقیقی ہے اس کی تصویر نظر آتی ہے، اپنے رب کی تصویر نظر آتی ہے، اپنے رب کا وہ عرفان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں دنیاوی جو شان و شوکت ہے، دنیاوی جو مال و دولت ہے، جو حکومت ہے، جو سلطنت ہے، جو بڑے بڑے عہدے ہیں، ان سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتا۔ یعنی مختصر یہ کہ تنہائی ان کے لیے نعمت ہے، اور جو ہے وہ دنیا والوں کو یا دنیا کی جو مجلسیں ہیں ان کو عذاب سمجھتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے وہ تنہائی کے گوشوں میں پناہ لیتے ہیں اور اپنے جو لا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں پہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ تنہا سمجھ رہا ہے میرے دل کو چارہ گھر، تنہا سمجھ رہا ہے میرے دل کو چارہ گھر، دنیا بسی ہے اس میں کسی کے خیال کی۔ تو اسٹوڈنٹس، اب آج ہم نے مصحفی کی غزل نمبر جو 4 ہے اس کی تشریح کر لی ہے۔ تو اب گھر کے کام کے طور پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس غزل کے لیکچر کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ ہیلپنگ بک سے بھی آپ اس کی جو تشریح ہے وہ پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ تو اب ہماری 4 جو ہیں وہ غزلیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔